تو وہ ربط اور تعلق موجود ہے اور یقیناً ان دونوں کے مابین جوڑے ہونے کی نسبت موجود ہے۔ بحیثیت مجموعی جو سورہ حدید کا مرکزی مضمون تھا، اس کا جو عمود تھا، اسے پھر ذہن میں تازہ کیجئے۔ اس کی مرکزی آیت وہ آیت انقلاب ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، روشن نشانیوں کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور ان کے ساتھ ہم نے اپنی کتاب بھی نازل فرمائی اور میزان نازل فرمائی، میزان عدل و قسط، تاکہ لوگ بالفعل عدل اور قسط پر قائم ہوں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا بھی اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں قوت ہے، جنگ کی صلاحیت ہے، اسلحہ سازی کی صلاحیت ہے، مزید برآں لوگوں کے لیے کچھ دوسرے منفعتیں اور دوسرے مفاد بھی ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ، اور خاص طور پر یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لے یا اللہ اس کو ظاہر کر دے، مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کہ کون ہیں اس کے وہ وفادار بندے کہ جو لوہے کی قوت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں، اس کی بھی اور اس کے رسولوں کی بھی، غیب کے باوجود۔ اب اس میں ایک مکمل فلسفہ انقلاب ہے۔ اللہ نے کتاب اتاری، آیات بینات نازل فرمائی تاکہ ان کی دعوت و تبلیغ ہو، ان کے ذریعے سے تربیت اور تزکیہ ہو، پھر ایک جماعت وجود میں آئے، ایک قوت وجود میں آئے، اور وہ قوت پھر ظلم اور استحصال کے خاتمے کے لیے کمر بستہ ہو جائے، اور مختلف مراحل سے یہ پروسیس گزرتا ہوا بالآخر اگر وقت آئے تو پھر وہ لوگ لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر میدان میں آئے اور ان لوگوں کی بالفعل سرکوبی کریں کہ جو اس نظام عدل و قسط کے قیام میں مانع ہو رہے ہوں، مزاحم ہو رہے ہوں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ تن من دھن اس کام کے لیے لگانے کے لیے آمادہ ہو جائیں، اس لیے کہ یہ انقلاب اس کے بغیر نہیں آ سکتا۔ دعوت اور تزکیہ یہ ہو سکتا ہے، نصیحت ہو سکتی ہے، کچھ جزوی اصلاح کا کام بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک مکمل نظام کی تبدیلی کہ ظالمانہ نظام کو ختم کر کے بے خوبن سے اکھاڑ کر اس کی جگہ عادلانہ نظام قائم کیا جائے، یہ تو ایک انقلابی عمل کا متقاضی ہے، اور اس میں وہ مرحلہ لازماً آ کر رہتا ہے جبکہ بالفعل تصادم ہوتا ہے، اور اس تصادم کے لیے ضروری ہے کہ ایک جمعیت ہو، ایک مضبوط نظم والی جماعت ہو، سم و طاعت کا اس کے اندر نظم موجود ہو۔ ظاہر بات ہے کہ جماعت کا تصور بھی اس کے بغیر نہیں ہے کہ کوئی ان کا امیر ہوگا اور باقی لوگ اس کے دست و بازو بنیں گے۔ جو صحابہ کرام کی جماعت تھی، اسی لیے اس کا عنوان جو ہے سورہ فتح میں ہم پڑھ آئے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حیثیت رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، داعی بھی ہیں، مربی بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، اور ان سب پر مستضاد وہ امیر بھی ہیں، وہ میدان جنگ میں سپہ سالار بھی ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں والذین معہ، جو ان کے دست و بازو بنے ہیں۔ یہی جو ترکیب ہے یا یہی جو سنتھسس ہے اس جماعت کا، اس کے لیے اسی سلسلہ سور میں آگے چل کر سورہ صف کی آخری آیت میں اشارہ ہو جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اے اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین کو پکارا تھا کہ کون ہے میرے مددگار اللہ کی راہ میں۔ تو وہ ایک داعی اور اس داعی کی پکار پر لبیک کہنے والے لوگ، اور یہ دونوں مل کر کیا کریں گے؟ اللہ کے دین کے قیام کی جد و جہد، اور وہ گویا کہ نصرت خداوندی بھی ہوگی اس لیے کہ دین اللہ کا ہے، اور یہ نصرت رسول بھی ہوگی اس لیے کہ یہ اصلاً مشن ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس عمود کے برعکس جو ہے سورہ حدید میں بڑی تفصیل سے بات آئی ہے کہ جو لوگ اس روش سے کنی کترائیں گے، میں نے پچھلی مرتبہ بھی وہ مصرع غالب کا تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ آپ کو سنایا تھا کہ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کو، یا جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں، تو اس کو اگر آپ بدل دیں کہ جس کو ہو جان و مال عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ اب یہ راستہ تو وہ ہے کہ جان اور مال کو کھپانا پڑے گا۔ جو لوگ کسی وجہ سے ایمان لے آئے، کسی جذباتی رو میں بہہ گئے، وقتی جذبہ ان کا ابھر آیا، ان کے ضمیر نے انہیں آمادہ کر ہی دیا
کہ دعوت خیر ہے، دعوت حق ہے، لبیک کہو، بسم اللہ کرو. لیکن اب اس کے بعد جب وہ مراحل آتے ہیں، جب پکار آتی ہے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگاؤ اور کھپاؤ اور اپنا مال صرف کرو، تو اب جب ان کا تزلزل ہوتا ہے جان و مال کی محبت کی وجہ سے، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ. اب یہ ہے وہ مدارج کے جن سے ہو کر یہ مرض، یہ بیماری جو ہے منافقت کی جو انتہائی شکل ہے اس تک پہنچا دیتی. تو سورہ حدید میں اس کو بھی واضح کیا گیا. اب ان دونوں چیزوں کو جوڑنے والی ایک بات ہے، اس کو سمجھ لیں تو اس سورہ مبارکہ کا ربط سامنے آ جائے گا. ایک طرف یہ بات سامنے آ گئی کہ یہ انقلاب یا اس نظام عدل و قسط کا قیام ممکن نہیں ہے بغیر ایک مضبوط جماعت کے، اور وہ جماعت سرفروشوں پر مشتمل ہو، اور دوسری طرف ان کا نظم بہت مضبوط ہو، ڈسپلن مضبوط ہو. دوسری طرف یہی چیزیں ہیں کہ جو منافقین پر بڑی شاخ گزرنے والی ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہوتے ہوتے منافقین کے دلوں میں اہل ایمان اور ان کے قائد و رہنما جو اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے خلاف بغض اور عداوت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ انہوں نے ہمیں اس مشکل میں مبتلا کیا. اور اہل ایمان کو خاص طور پر یہ دیکھ کر کہ جیسے ہی پکار آتی ہے یہ فوراً لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ہماری سستی اور ہماری طرف سے جو کسل کی روش سامنے آتی ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے. لہذا یہ لوگ جو ہیں یہ تو پاگل ہیں، فینیٹکس ہیں، جنونی ہیں. ان کے لیے تو اب کوئی بھی معاملہ دنیا کا نہیں رہا کہ وہ خیر و شر کا کوئی کی تمیز کریں، بھلے برے کو پہچانیں، نفع نقصان کی کوئی لحاظ رکھیں. یہ ہے اصل میں وہ فینومینن جو بڑھتے بڑھتے بغض اور عداوت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دو نتیجے ہیں ذہن میں رکھیے. تو اس صورت کی جو آج ہم 9 آیتیں پڑھیں گے اور جو اگلی مرتبہ 9 آیتیں پڑھیں گے، ان دونوں کا ربط واضح ہو جائے گا. ایک طرف ایسے لوگ جو مسلمانوں کی اس جماعت میں ہیں تو قانوناً تو مسلمانوں میں شامل ہیں، جماعت میں شریک ہو گئے ہیں، حضور پر ایمان لے آئے ہیں، کسی سبب سے لائے ہوں، لیکن اب ساتھ نہیں دے پا رہے. ایک طرف تو ان کی جتھے بندی شروع ہو جائے گی، اپنے اندر آپس میں خسر پھسر ہوگی، نجوا ہوگا، بے اطمینانی پھیلانے کی کوشش کی جائے گی، اہل ایمان کے خلاف، ان کے امیر اور قائد کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چہمے گوئیاں ہوں گی، فقرے چست کیے جائیں گے. مجالس میں بیٹھیں گے تو آپس میں وہ ایک جتھا بنا کر بیٹھیں گے تاکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں تو بیچ بیچ میں فقرے بھی چست کرتے جائیں، ایک دوسرے کو کننکھیوں سے دیکھیں اور تانے دیتے ہوئے آگے بڑھیں. اور پھر یہ کہ وہ کوشش یہ کریں گے کہ ان کا جتھا ایسا ہو اس مجلس میں کہ کوئی اور ان میں آ کے شریک نہ ہو جائے، مبادا ان کی یہ فقرے بازی جو ہے اس کی اطلاع حضور تک پہنچ جائے، بلکہ وہ اس طرح اپنا گچھا بنا کر بیٹھیں گے ایک جگہ پر کہ ایک طرف تو خود وہ جو ہیں بڑے باہم ایک دوسرے سے قریب ہوں تاکہ جو بات بھی ایک دوسرے سے چاہے کر لیں، اور دوسرے یہ کہ کوئی اور جو ہے مومن صادق ان کی اس محفل میں نہ آ جائے، اس حصے میں جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ان کی باتوں کی خبر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے. اب یہ ہے ان کا ایک رویہ کہ جو مسلمانوں کی جماعت کے اندر ہے، ایک طرح کی جتھے بندی اور نجوا کی روش اور ایک بے اطمینانی پیدا کرنے کی کوشش، وسپرنگ کیمپین جسے کہتے ہیں، کانا پھوسی ہو رہی ہے، سرگوشیاں ہو رہی ہیں، کسی ایک گوشے میں بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے کوئی، اب یا تو یوں بھی کہہ لیجئے کہ اپنا درد دل ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں کہ کیا مصیبت ہے، کس مشکل میں ہم مبتلا ہو گئے، یا یہ کہ مسلمانوں کے خلاف اپنے غیظ اور غضب کا جو مواد، جو خباثت دلوں میں بھری ہوئی ہے اسے نکال رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے باتیں کر رہے ہیں. ایک طرف ان کا یہ معاملہ ہوگا، اور اسی کی اس تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے کہ جو مخالفین اور معاندین ہیں، جو خاص طور پر مدینے کی اس اسلامی ریاست میں جو اس قسم کا ایلیمنٹ مدینے میں موجود تھا، وہ تھے یہود کے سرکردہ جو ان کے رہنما تھے، ان کے چودھری، ان کے لیڈر. اب ان کی درپردہ ان سے ساز باز ہے. سابقہ اگر کوئی قبائلی تعلقات تھے، اوس اور خزرج کے بڑے گہرے تعلقات تھے یہود کے ان 3 قبائل سے کہ جو وہاں آباد تھے، تو ان سابقہ محبتوں کی بنیاد پر، سابقہ دوستیوں کی بنیاد پر اب ان کے ساتھ ایک ساز باز ہو رہی ہے. یہ 2 ہیں رخ اس تصویر کے، لیکن یہ تصویر سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ دین کا یہ تحریکی جو ایک تصور ہے وہ سامنے نہ آئے. یہ عام حالات کی باتیں نہیں ہیں. جب تک کہ یہ کشمکش جو ہوتی ہے حق و باطل کے درمیان، اور ایک انقلابی جد و جہد کے جو مختلف تقاضے ہیں اور اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں،
اگر ان کو انسان نہیں سمجھے گا تو واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو صحیح فہم ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ اگرچہ ثانوی درجے میں یقیناً جو یہاں پر ہدایات آج ہم پڑھیں گے اس میں یقیناً کچھ مجلسی آداب کی طرف بھی رہنمائی ہے، اس میں ثانوی درجے میں یقیناً ہمیں کچھ جو انسان کو معاشرتی طور پر جن آداب کا لحاظ رکھا جانا چاہیے ان کی بھی نشاندہی ہو رہی ہے، لیکن وہ ثانوی درجے میں ہے۔ عام طور پر جس کا مزاج تحریکی نہیں ہے یا جس کی سوچ تحریکی نہیں ہے، جس کا فکر انقلابی نہیں ہے، وہ اس اصل بات تک تو پہنچ نہیں پائے گا، بلکہ سطح پر صرف یہ کچھ ان کو ایک مجلسی آداب کی حد تک سمجھ کر آگے بڑھ جائے گا۔ یہ بات جو ہے پوری گہرائی میں سمجھ میں تبھی آئے گی جب یہ پورا پس منظر ہو کہ یہ ہے وہ کشمکش اور وہ انقلابی جد و جہد اور اس کے تقاضے اور اس میں پیدا ہونے والا یہ منافقین کا ایک عنصر جو ہے اندر، لیکن یہ کہ قانوناً اندر، ظاہراً اندر، باطناً شامل نہیں ہے اس جد و جہد میں، دلی طور پر شریک نہیں ہے اس کشمکش میں، تو اس سے جو ایک مسائل پیدا ہوئے ان مسائل ہی کی در حقیقت یہاں پر نشاندہی ہو رہی ہے اور اہل ایمان کو اس کے ضمن میں ہدایات دی جا رہی ہیں۔ تو سورہ حدید کا اور یہ سورہ مجادلہ کا جو 18 آیات پر مشتمل جو اس کا مین بلک ہے، سب سے بڑا حصہ جو ہے، اس کا ربط و تعلق نہایت واضح ہے۔ اس میں ایک لفظی حسن بھی پیدا ہوا ہے کہ ایک لفظ حدید جو ہے اس کے بھی وہی حروف اصلی ہیں جو لفظ محادہ کے ہیں۔ آج کا ہمارا درس شروع ہی ہوگا اسی لفظ سے، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حدید اور محادہ ان دونوں کے مابین ایک لفظی مناسبت بھی ہے، میں ابھی اس کے بارے میں مزید عرض کروں گا۔ باقی جو سورہ حدید کا آخری رکوع ہے 4 آیات پر مشتمل، اور ادھر سورہ مجادلہ کی ابتدائی 4 آیات، ان کے درمیان جو مزید گہرا ربط ہے، جو انٹرلاکنگ کا میں نے لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ حصے تو آپس میں بہت ہی زیادہ مربوط ہیں، وہ میں عرض کر چکا ہوں، صرف دوبارہ تذکرہ کر رہا ہوں، ذہن میں تازہ کر لیں کہ دونوں میں غلو کا بیان ہے۔ ایک میں غلو ہے کس چیز پر؟ تزکیہ نفس پر غلو، اصلاح ذات پر غلو، اسی طرح رحمت اور شفقت اور رحمت اور مودت کا غلو، یہ دونوں چیزیں تھیں کہ جن سے رہبانیت وجود میں آئی۔ ایک تو یہ کہ سیلف پیوریفیکیشن جو ہے یہی عمل ان کا ختم ہونے میں نہیں آتا، ساری توجہات اسی پر مرتکز ہیں۔ معاشرے کی اصلاح اور ظلم کا استیصال، اس کی طرف ان کی توجہ جو ہے وہ بالفعل تو نہیں ہوتی، البتہ یہ کہ غیر ارادی طور پر یقیناً کچھ نہ کچھ معاشرے کی اصلاح تو ہوتی ہے، اسے آپ بائی پروڈکٹ کہیں، لیکن یہ کہ اس خانقاہی نظام کے نتیجے میں بھی معاشرے میں کچھ نہ کچھ خیر پھیلتا ہے، لیکن وہ ان کی کوئی ارادی جد و جہد نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی ارادی کوشش نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک اس نظام عدل کا قیام ہے اس کی طرف تو ان کا سرے سے رخ ہوتا ہی نہیں، پورے اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد جو ہے وہ خانقاہی نظام کے ہدف کے طور پر ہے ہی نہیں۔ اس میں بلکہ بھی ایک لفظی جو مناسبت ہے اس کو بھی میں چاہتا تھا آج آپ کے سامنے رکھوں کہ رافت اور رحمت اگرچہ انتہائی پسندیدہ چیزیں ہیں، جس کا کہ غلو ہو گیا تھا متبعین نصارہ میں، جس کا قرآن مجید ذکر کر رہا ہے، یہی لفظ آتا ہے سورہ نور میں کہ یہ جو سخت ترین سزا ہے، اگرچہ وہاں پر رجم کا ذکر نہیں ہے، 100 کوڑے مارنے کا ذکر ہے کہ زانی ہو زانیہ ہو اس کو 100 کوڑے مارو، تو اس حد کے سلسلے میں الفاظ وہاں آئے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، تم لوگوں کو اللہ کے دین کے معاملے میں یہ جو زانی اور زانیہ ہیں ان کے ضمن میں رافت اپنی گرفت میں نہ لے لے، کوئی نرمی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ رافت اور رحمت اور شفقت یہ پسندیدہ چیزیں ہیں، لیکن ایک حد ہے، اس حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ جہاں وہ رافت حدود اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن جائے تو وہ رافت جو ہے، وہ رحمت، وہ شفقت، وہ مودت، وہ نرمی، وہ رقت قلبی اب وہ صحیح نہیں ہے، وہ گویا کہ اس کے اندر ایک تجاوز ہو رہا ہے، غلو ہو رہا ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، دیکھو ان سزاؤں کے جاری کرنے میں، ان حدود اللہ کے اجراء میں کہیں وہ رافت قلبی مانے نہ ہو جائے، رکاوٹ نہ بن جائے۔ تو یہ چیز میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں غلو تھا۔ اسی طریقے سے یہ جو زہار کا معاملہ تھا عرب میں، یہ بھی انتہائی حساسیت اور غلو کا معاملہ، کہ اگر بیوی کو ایک دفعہ کیا بیٹھے کہ تم میری ماں کے مانند ہو، یا ماں کے کسی عضو سے اس کو تشبیہ دے دی، تو اب گویا کہ آسمان ٹل سکتا ہے اپنی جگہ سے، زمین ہل سکتی ہے اپنے مدار سے،
لیکن یہ کہ یہ معاملہ اب واپس نہیں ہو سکتا، اور گویا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی ہو گئی، اور کنبہ چاہے تباہ ہو جائے، اولاد جو ہے برباد ہو جائے، لیکن اس معاملے کے اندر حساسیت بے پناہ تھی۔ میں نے پچھلی مرتبہ اس کے ضمن میں ایک لطیفے کے طور پر واقعہ بیان کیا تھا، بعد میں مجھے خیال آیا کہ اس سے مغالطہ نہ ہو جائے کہیں، کہ میرے پاس جب یہ لوگ آیا کرتے تھے کہ ہم 3 طلاقیں دے بیٹھے ہیں اب کیا کریں، اور بڑے پریشان ہوتے تھے، انتہائی پریشان۔ ایک صاحب نے تو کہا 6 مہینے سے میں گھر سے نکلا ہوا ہوں، اور مجھے حالانکہ ایک فتویٰ مل گیا تھا کہ یہ 3 طلاقیں جو ہیں یہ تو ایک ہی ہیں، اور مجھے ساری چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو بلدیاتی نظام بنا اور اس کے تحت یہ آئلی قوانین کا اجرا، تو اس قانون کے تحت تو وہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک طلاق ہی کے درجے میں رہتی ہیں، اس لیے، اور بلکہ جب تک کہ آپ نوٹس نہ دیجئے باضابطہ تو وہ طلاق جو ہے ایک بھی شمار نہیں ہوگی۔ تو انہیں اس کی طرف سے بھی یونین کاؤنسل وغیرہ کی طرف سے چیئرمین نے پورا اطمینان دلایا کوئی بات نہیں ہے، اور کچھ اہل حدیث حضرات نے یا اہل تشیع نے فتویٰ بھی دے دیا ہوگا، لیکن اب دل مطمئن نہیں۔ تو اس قسم کے لوگ جب میرے پاس آتے تھے تو میں ایک سوال کرتا تھا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں، روزہ رکھتے ہیں، رکھ لیتے ہیں کبھی، کوئی ضروری نہیں، چہرے پر بھی ان کے جو ہے کوئی داڑھی نہیں، کوئی سنت رسول سے کسی شغف کا کوئی مظاہرہ نہیں ہو رہا۔ تو میں ان سے کہتا تھا کہ دین کے اتنے بڑے بڑے احکام آپ نے نگل لیے، سموچے اونٹ نگل جانا جس کو کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا ہے، اس پر آپ کی کوئی دینی حس بیدار نہیں ہوتی، اس معاملے میں آپ اتنے حساس کیوں ہیں؟ تو میرے اس کہنے کا مطلب آپ حضرات کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ میں اس معاملے میں انہیں بے حس بنانا چاہتا تھا، بلکہ در حقیقت میں چاہتا تھا کہ ان کی دوسری حس بھی بیدار ہو اس کے حوالے سے، کہ اگر اللہ کے ایک حکم کے بارے میں، شریعت کا ایک حکم ہی ہے نا، اور اس میں پھر اختلاف رائے بھی ہے، اس میں چاہے یہ کہ ہمارے اہل سنت کے جتنے بھی چاروں جو مسلک ہیں فقہی، ان میں اتفاق ہے اس پر کہ 3 طلاقیں بیک دی جائیں گی تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی، لیکن امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت ہے اہل سنت کے نزدیک، ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ پھر یہ کہ اہل حدیث حضرات جو زیادہ تر انہی کی رائے پر عمل کرتے ہیں، اہل تشیع کے ہاں معاملہ جو ہے اس کے برعکس ہے، تو ایک اختلافی چیز، لیکن اس پر تو اتنے حساس، لیکن نماز روزہ باقی زندگی میں دین کا کوئی معاملہ اس سے بالکل بے خبر، اس کے بارے میں کوئی حس موجود نہیں۔ تو میں اس کے حوالے سے بعض لوگوں کو میں نے متوجہ کیا، اور میں نے دیکھا کہ واقعی اس کا اثر ہوا، جیسے آدمی چونک جاتا ہے کہ وہی دین کا حکم یہ ہے، اور دین کے یہ بڑے بڑے احکام ہیں، بڑے بنیادی احکام ہیں، اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس معاملے میں جو غلو پایا جاتا تھا اس معاشرے میں، اس کی نفی ہے در حقیقت، اور جو ایک عقدہ اور ایک بہت بڑی الجھن لوگوں کو پیش آ رہی تھی، اس کا حل ہے جو سورہ مجادلہ کی ابتدائی 4 آیات میں پیش کیا گیا۔ ان 4 آیات اور بقیہ 18 آیات کے مابین جو ربط ہے، اس کی طرف بھی میں نے پچھلی مرتبہ اشارہ کیا تھا کہ اگر کہیں کوئی الجھن ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو ایک راستہ ہے یہ مجادلہ حسنہ کا، کہ جو جماعتی زندگی ہے، جو نظم ہے، اس میں جو پراپر چینل ہے، اس پر انسان جھگڑے، مجادلہ حسنہ کرے، اپنی بات کو تکرار کے ساتھ پیش کرے، زور شور کے ساتھ اپنی رائے جو ہے اسے پیش کرے، اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک ہے غلط رخ، کہ بے اطمینانی کو دل میں رکھ کر اب بجائے اس کے کہ وہ کھلم کھلا بات ہو رہی ہو، اظہار خیال ہو رہا ہو، اپنی رائے کو صحیح جگہ پر، صحیح محل اور صحیح وقت پر پیش کیا جا رہا ہو، اس کی بجائے جو ہے وہ کانا پھوسی اور سرگوشی اور ایک بے اطمینانی اپنے اندر پال لینا، اور اس بے اطمینانی میں پھر دوسروں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کرنا، ایک جتھے بندی کی کیفیت جو ہے بنا دینا، یہ ہے کہ جو جماعتی زندگی کے لیے انتہائی مہلک ہے۔ تو پہلی 4 آیات میں مجادلہ حسنہ کی ایک مثال آ گئی کہ ایک خاتون کو مشکل پیش آئی دین کے معاملے میں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور تکرار کر رہی ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، آپ سے جھگڑ رہی ہے، جھگڑا کر رہی ہے۔ حضور سوچئے، غور کیجئے، میرے لیے راستہ نکالیے، میں کہاں جاؤں، ان بچوں کو کہاں لے جاؤں؟ پھر جب حضور فرما رہے ہیں کہ میں کیا کروں، میرے پاس تو کوئی حکم نہیں ہے، تو اب وہ اللہ سے فریاد کر رہی ہے، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ تو میری سن، میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر۔ یہ ہے ایک صحیح رخ، اور اس میں اشارہ ہو گیا جماعتی زندگی میں، جسے ہم پراپر چینل کہتے ہیں، کہ اگر آپ کو امیر کی کسی بات سے اختلاف ہوا، جائیے اس سے جھگڑیے، اس سے وقت مانگیے، اپنا استحقاق جو ہے پیش کیجئے وہاں پر کہ مجھے وقت دیجئے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور چونکہ جماعتی زندگی میں ایسا بھی ہوتا ہے، ایک امیر ہے، پھر اس سے اوپر امیر ہے، کوئی مقامی امیر ہے، پھر کوئی اور امیر ہے، تو اگر ایک امیر جو ہے جو اس کا فوری طور پر
جو جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اگر وہ مطمئن نہیں کر سکا ہے تو اس سے اوپر جائے، بات کرے، لیکن یہ معاملہ چلے اسی پراپر چینل میں، تب تو خیر ہے، بھلائی ہے۔ اس جھگڑے کے اندر بھی یقیناً بہتری پیدا ہوگی اور اس سے پوری جماعتی زندگی کے اندر نکھار آئے گا اور اس سے خیر برآمد ہوگا۔ لیکن دوسرا راستہ ہے یہ محادہ اور نجوہ اور جتھا بندی اور اس رخ سے ایک تخریبی انداز اختیار کر لینا، یہ ہے کہ جو ان 9 آیتوں میں آئے گا جو آج پڑھیں گے۔ اور پھر ظاہر بات ہے جب دلوں میں یہ روگ ہو جاتا ہے تو پھر جو باہر کے مخالفین ہے کھلم کھلا، پھر ان کے ساتھ بھی کوئی ساز باز کی راہ جو ہے خود بخود کھل جاتی ہے، پھر ان کے ساتھ جو ہے انسان کے وہ سرگوشیاں، ان کا دائرہ وسیع ہوتا ہے ان تک، اور ان کے ساتھ ایک ہمدردی اور ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھانے کا معاملہ آ جاتا ہے۔ یہ گویا کہ پھر آخری مقام ہے۔ یہاں جا کر 2 گروپ اور 2 جماعتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں، ایک طرف حزب اللہ اور ایک طرف حزب الشیطان۔ چنانچہ یہی سورہ مبارکہ ہے جس کے تیسرے رکوع میں یہ دونوں الفاظ آئے ہیں، یہ ہے حزب اللہ اور یہ ہے حزب الشیطان۔ ان کے درمیان پھر وہ مقابلہ جو ہے وہ بھی اس کا فیصلہ ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اہل ایمان کے خلوص و اخلاص اور ان کی محنت اور مشقت پر اس کا دار و مدار ہے۔ لیکن یہ کہ ان 2 گروہوں کا بالکل بالمقابل آ جانا وہ ہے کہ جو تیسرے رکوع کا مضمون ہوگا جو انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم پڑھیں گے۔